بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تدابیر، اللہ کی تدابیر، واللہ خیر الماکرین، یہ ہم اکثر بولتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تدابیر کیا ہیں؟ یہ تدابیر کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ جس کے ساتھ اللہ کی تدابیر ہوں، ظاہر ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم اللہ کی تدابیر کو؟ اللہ کی تدابیر ہمیں مل جائیں تو اللہ بہتر تدابیر کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے جس کی بہتر تدابیر ہوں گی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو میں یہ پہلے آپ کے سامنے یہ سورۃ انفال ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 30، اور اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ یہ مفہوم ہے جی اس آیت کا، اس حصے کا۔ بھائیو، یہ ہم اکثر اب کرتے ہیں، یہ میں تھوڑا سا ذکر کر دوں، یہ ہم کرتے ہیں زیادہ پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف والے، میرا خود پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ تو لیکن چونکہ یہ بات ذرا تھوڑی سی اور طریقے سے ٹوسٹ کھائی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ اب جیسے عمران خان کو جی کامیابی مل رہی ہے، تو دیکھیں اللہ سب سے بہتر ایک اینکر پرسن ہے، وہ بھی اپنے جملے میں شروع ہی ادھر سے کرتا ہے کہ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو شاید عمران خان کو یہ اللہ کی تدبیریں اس کے ساتھ ہیں، تو اللہ اس کے ساتھ ہے تو وہ کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اللہ کن کے ساتھ ہے، اللہ کیسی تدبیریں کرتا ہے؟ یہ جو آیت ہے یہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ کافر آپ کے خلاف تدابیر بناتے تھے، اور آپ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں تدابیر بناتے تھے۔ چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا، براہ راست اللہ کی حفاظت میں تھے، تو اللہ تدبیر فرماتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ بلکہ یہ اس آیت کا پورا مفہوم اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستقل تدبیر والا اللہ ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، اس میں کسی قسم کا شک ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر اب کیا معاملہ ہے؟ یہ تو تدبیریں کر رہے تھے، ظاہر ہو گیا کہ جو اللہ تدبیریں کر رہا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ایسا سوچ رہے تھے کہ یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، 3 آپشن ان کے سامنے تھے، تو اس کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی فرمائی، اور آپ کو ان کی یہ چالوں سے ان سے اللہ نے بچا لیا۔ تو پھر اب کون بچے اور کیسے بچے؟ کیا یہ آیت اس وقت تک کے لیے ہی تھی؟ اب اللہ کی تدبیریں کس کے ساتھ ہوں گی؟ کون کرے گا؟ میرے بھائیوں، بس یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب اللہ کی تدبیریں اس بندے کے ساتھ ہوں گی جو قرآن کے ساتھ ہوگا، جو قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کے ساتھ ہوگا، قرآن کے احکامات کو سمجھ کر چلے گا، اللہ کی سب تدبیریں اس کے ساتھ ہوں گی۔ بس یہ ہے اللہ کی تدبیروں کا معاملہ۔ اب اللہ تدبیریں جو کامیاب ہوتا ہے، حق کے راستے میں چلتے ہوئے کامیاب ہوتا ہے، برائی میں، گناہ میں بھی کامیابی وقتی طور پر مل جاتی ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کامیابی جن کو مل رہی ہے یا ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں ہم جن کو، ان کا کیا عالم ہے۔ یزید بھی حاکم تھا، بن گیا کچھ دیر کے لیے، نقصانات آپ دیکھیں کہ ان کے الٹیمیٹ دور رس نتائج کیا نکلتے ہیں، کیا ہوتے ہیں۔ تو یہاں میں صرف تدابیر کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی تدابیر بالکل بہتر تدبیر کرنے والا ہے، تو اس کی تدابیر اب کس کے ساتھ ہوں گی؟ اب اس کے ساتھ ہوں گی جو قرآن کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور بات ہم بڑی کرتے ہیں، اللہ حکمتوں والا ہے، اللہ کے احکامات میں بڑی حکمتیں ہیں۔ بے شک ان کے احکامات میں بڑی حکمتوں والا ہے، اس کے احکامات میں بڑی حکمتیں، اس کی ساری حکمتیں اس کے احکامات میں ہیں، اور اس کے سارے احکامات قرآن میں ہیں، باہر نہیں ہیں، اور نبی بھی ان احکامات پر چلا۔
उन अहकामात की पैरवी की, उन अहकामात पर चलने का हमें कहा, उम्मत को उन अहकामात पर चलने का कहा। हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। अगर कोई उसमें और शरीक हुआ तो यही तो शिरक है मेरे भाइयों, यही तो शिरक है। अल्लाह के हुक्म में किसी और को शरीक कर लेना तो ही शिरक है। तो मैं ये सिर्फ तदाबीर की बात करना चाहता था। हमारी बहुत सारी बातें बाज़ार बड़ी ठीक लगती हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है। हैं, जैसे अब अल्लाह ताला को तदबीरें फरमा रहा है, अब किसी बंदे के साथ लगा हुआ है, अब किसी बंदे को ऐसा कर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि अल्लाह हमारे मामलात में अब बिल्कुल मदाखलत नहीं करता। कितनी बड़ी बात है कि आप कहेंगे कि कैसी बातें कर रहा है, कि अल्लाह बंदों के मामलात में, बंदों के काम करने के मामलात में ये अल्लाह बिल्कुल मदाखलत नहीं करता। आपने रास्ता चुनना है, आपको इख्तियार है, अल्लाह ने अकल दे दी है, आपने देखना है कि आपकी बेहतरी के लिए क्या है। वक्ती बेहतरी के लिए, इसको दुनियावी फ़ायदा कहते हैं, करीब का फ़ायदा, फौरी फ़ायदा, एक फ़ायदा ये सोचना होता है, एक दूररस नताइज का फ़ायदा होता है, और फिर मजमूई तौर पर लोगों का फ़ायदा। जो लोगों का फ़ायदा, इसे इंसानियत कहते हैं। जो दूसरे लोगों का फ़ायदा, ये दीन है। दूसरे लोगों का फ़ायदा सोचना, पूरे लोगों का सोचना, दूसरे लोगों की रहनुमाई और उनकी फ़ायदे के लिए सोचना, उनकी भलाई के लिए सोचना, ये है दीन, अपने लिए नहीं। जब वो पूरे लोगों के लिए सोचेगा या कोई ऐसा निज़ाम डेवलप करेगा जिसमें दूसरे लोगों की भलाई होगी, तो वो क्योंकि वो उन लोगों के साथ अटैच होगा, उस कुल का वो जुज़ होगा, उसको भी फ़ायदा मिलेगा। जो बंदा ऐसा काम करेगा, मजमूई तौर पर, इज्तमाही तौर पर, इस्लाम ड्रेस से ही इज्तमाहीत को करता है, इनफरादियत। जो बेशक हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, कोई शक नहीं, फ़र्द से ही का अक़वाम बनती है, लेकिन इस दीन अक़वाम को देखता है, अक़वाम के अतवार को देखता है। और कौमें भी जो गालिब होती हैं या मगलूब होती हैं या ज़वाल पज़ीर होती हैं, कौमें होती हैं, और बंदों की वजह से फिर होती हैं, उनका मिजाज ऐसा बनता है। अब हम दुनिया में कहते हैं ना, अमेरिकन कौम है, बरतानवी है, ये जो हैं उनकी पूरा वो न था, हालांकि सारे के एक जैसे नहीं होते, मजमूई तौर पर एक तासर होता है उनमें। हम जो लोग उधर बहुत गए हुए हैं आकर बताते हैं, उन लोगों की बातें बताते हैं, उनकी खराबियां भी बताते हैं, उनके ख़ानदानी सिस्टम टूटने का बताते हैं, वहाँ बेहयाई के मामलात हैं। हमारे जो पाकिस्तानी जाते हैं उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं इस हवाले से, ये लड़कियों के हवाले से, लड़कों के हवाले से, लेकिन उन लोगों में और दूसरी बहुत सारी इंसानियत पाई जाती है, दूसरे लोगों के लिए भलाई पाई जाती है, मसावत पाई जाती है। तो ये कौमों की बात होती है, कौमों की। तो अब ये मैं ये इस हवाले से बात कर रहा था, अल्लाह की तदबीर सबसे ज़्यादा मुस्तकिम तदबीर वाला बेशक अल्लाह है। तो वो तदबीर हमें कैसे हासिल करनी है, वो कुरान से हासिल करनी है। वो अल्लाह की बेहतरीन तदबीर वाले अल्लाह को कैसे हासिल करना है, ये एक बात है। अल्लाह को, जिसने अल्लाह को हासिल कर दिया, आप देखें, जिसने अल्लाह को हासिल कर दिया वही सबसे ताकतवर है। कैसे हासिल करना है? कुरान के ज़रिए, इसके बाहर जा ही नहीं सकते। कुरान से ही हमने अल्लाह को हासिल करना, ना अपने साथ मिलाना है, ऐसे नहीं मिल जाता। वो कैसे मिलना? उसके जो अहकामात पर उसको अमल करें, बस उसके अहकामात में उसकी सारी ताकत है। तो मैं बस ये बात आपके सामने करना चाहता था। हम करते हैं, पता नहीं किस एंगल से करते हैं, कि अल्लाह साहब से बेहतर तदबीर करने वाला बेशक करने वाला है, तो उसकी तदाबीर, जो उसकी तदाबीर पर चलता है। देखिए, इमरान खान की यही खूबी है ना, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, झुक नहीं रहा, जो भी उसका एम है उस असूलों पर सौदेबाजी नहीं कर रहा, कुछ समझौता करके बाहर नहीं आ रहा। तो ये उस इज़्ज़त में इजाफा कर रही है चीज़, इससे वो मुस्तहकम हो रहा है। उस जैसे कहते हैं वोट बैंक बढ़ रहा है, लोग दुनिया उसको उसकी ये इस बात की तारीफ़ कर रही है। ये सिर्फ ये काम देखें, सौदेबाजी ना करना, असूलों पर सौदेबाजी ना करना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं की ना, तो शहीद हो गए, कुनबा सारा शहीद हो गया, और उनका जो हुआ सबके सामने है। असूलों पर सौदेबाजी नहीं, हुसैन ज़िंदा है अब तक, किस तरह उसका नाम लिया जाता है, कितने अदब व एहतराम से अज़ीम लोगों में नाम लिया जाता है। ये तो हम इमाम हुसैन नवासा रसूल हैं, कोई मामूली सी बात नहीं है। मैं नेल्सन मंडेला ईसाई या क्रिश्चियन आदमी है, कल की बात है, मर गया बेचारा जनूबी अफ्रीका का, तो 27 साल 30 साल वो जेल में रहा, सौदेबाजी नहीं की, असूलों पर सौदेबाजी नहीं की। अब ये बंदा है, सौदेबाजी नहीं कर रहा, असूलों पर डटा हुआ है। तो ये मेरे भाइयों, ऐसे बंदों के साथ अल्लाह की तदाबीर साथ होती हैं, ऐसे लोगों के साथ।
یہ ہوتا ہے کہ اصولوں پر سودے بازی نہ کرنا. اصولوں پر سودے بازی کو اپنی ذات کے لیے اصول نہیں، لوگوں کی بھلائی کے ساتھ اصول جو ہیں اس اصول ہی وہ ہوتے ہیں جو دوسروں لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوں. اس پر سودے بازی نہیں کرنی. اب جو یہ حکومت ہے یہ کیا کر رہی ہے آپ دیکھیں، انہیں ذاتی مفادات کے لیے بالکل پرسنل گروہی چند طبقاتی جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے، ان کے مفاد کے لیے یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں، ایسے قانون بنا رہے ہیں، عوام کا کچھ نہیں ہو رہا. تو بس بات لمبی ہو گئی. اللہ کی تدابیر، اللہ کی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، کوئی شک نہیں ہے. اس کی تدابیر کو آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ آپ قرآن کے ذریعے لے سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جو قرآن کے مطابق چلے گا اللہ کی تدابیر اس کے ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی، ان کے لیے جو تدابیر سود مند ہوتی جائیں گی، بنتی جائیں گی. اللہ اس کے ساتھ ہوتا جائے گا. جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہی غالب ہوگا، وہی سب سے طاقت ہوگا. اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو اللہ جس کے ساتھ ہو گیا وہی سب سے طاقتور ہے. اب دیکھنے اللہ ہمارے ساتھ ہے، دعویٰ تو ہمارا ہے نا کہ ہم اللہ والے ہیں. ہم اللہ جس طرح ایمان لانے کوئی اور نہیں، باقی تو سارے غیر مسلم ہیں. ہم اللہ والے ہیں تو ہم طاقتور ہیں. طاقتور کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم طاقتور ہیں اس وقت؟ ہم غلبے والے ہیں؟ نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم 100 بار کہتے رہے، 1000 بار کہتے رہے، اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اللہ کن کے ساتھ ہے اس وقت نظر آ رہا؟ اللہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے. وہ طاقتور ہیں کیونکہ وہ طاقت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ طاقتور ہوگا. تو طاقتور کے بارہ اس وقت وہ نظر آ رہے ہیں. تو ہم نے وہ کھوئی ہوئی طاقت، ہم بھی طاقتور تھے کبھی، کیسے حاصل کرنی ہے بھائی؟ اس قرآن کے ذریعے حاصل کرنی ہے. سیدھی سی بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے. قرآن کی طرف آئیں، آپ کو طاقت ملے گی، آپ کو اللہ ملے گا، آپ کو اللہ کی تدابیر ملیں گی، آپ کو اللہ کی حکمتیں ملیں گی، سب کچھ ملے گا. وہ کہتا ہم نے کچھ نہیں چھوڑا اس میں بیان کرنے کے لیے، جو باقی رہ گیا ہو سب کچھ اس میں بیان کر دیا. بس بات لمبی ہو گئی، تو بس میں یہی تدابیر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا. آپ کی مہربانی، آپ نے سنی.